الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جاری ہے۔ ہم نے اپنے 2 پیچھے سلسلے مکمل کیے ہیں، جس میں سلسلہ نمبر 1 میں عظیم بزرگ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر مکمل کیا اور اپنی بساط کے تحت ہی مکمل کیا، ورنہ حضرت کی سیرت پر تو کلام کرنے کے لیے بہت طویل وقت درکار ہے۔ بہرحال مختصراً پھر اس کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کیا اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض یابی حاصل کرنے والے عظیم بزرگ حضرت شیخ ابو علی فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آج ہم ذکر خیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہی کے ہی نام کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ کر فنائے ذات خود اور دے حیات سرمدی، بو علی فارمدی اہل بقا کے واسطے۔ آپ کا جو نام ہے وہ فضل بن محمد بن علی اور کنیت ابو علی ہے، چونکہ آپ فارمد یہ ایران کی طرف ایک علاقہ ہے، توس کے قریب جو ہے شہر توس، اور فارمد یہ قریب ہیں، تو ایران کو یہ نسبت حاصل تھی کہ ان بزرگ کا جو قدموں کی برکت ملی وہ ایران کو ملی، اور یہ اتنے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اولاً انہوں نے جو اکتساب فیض حاصل کیا وہ وقت کے بڑے بڑے کاملین سے حاصل کیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیا، ابو القاسم کوشیری کی بارگاہ میں بھی ان کو فیضیابی ملی، اور اسی طرح سے اپنے وقت کے کامل دوسرے دیگر جو بزرگوں سے بھی فیض حاصل کیا۔ آئیں انشاءاللہ مختصراً وقت کو بچاتے ہوئے ان کا ذکر خیر آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ بچپن ہی سے دنیاوی زندگی سے بے رغبتی کرتے ہوئے علم و عرفان کے متلاشی تھے، اور قدرت نے اپنے فضل سے آپ کو اعلیٰ درجے کی ذہانت اور طبیعت عطا فرمائی تھی۔ اسی ذوق کے تلاشی اور تڑپ نے وقت کے جلیل القدر مشائخ و اولیاء سے کسب فیوز باطنی کرنے اور مقتدر علماء، فقہا اور محدثین سے علمی پیاس بجھانے کے حسین مواقع فراہم کیے، اور یہ اتنے عظیم وقت کے بڑے بڑے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھے کہ جن کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری جیسے جو ہے نا وہ لکھنے پر یہ مجبور ہوئے کہ جیسے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان بزرگوں کے بارے میں لکھا کہ جن سے حضرت ابو الفضل نے فیضیابی حاصل پائی۔ آپ کی طبیعت روحانیت و سلوک کی طرف زیادہ مائل تھی، اس لیے علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ علوم باطنی کی تحصیل کی طرف متوجہ ہوئے، اور عرصہ دراز تک اولیاء کرام وہ مشائخ عظام کی بارگاہوں سے تصوف روحانیت کی تربیت حاصل کرتے رہے۔ آپ کو علم تصوف طریقت میں 2 ایسے مستند بزرگوں سے نسبت حاصل ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ جن میں سے ایک قطب الاقطاب حضرت ابو القاسم قرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کے بارے میں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے بے نظیر و بے مثال اور بڑے قوی حال تھے۔ مختصر یہ کہ آپ تمام مشائخ کے اثر کی توجہ کا مرکز تھے، یعنی حضرت ابو القاسم قرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی صحبت سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا، اور دوسرے حضرت ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت شیخ المشائخ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی انہوں نے فیض پایا۔ اسی طرح سے ابو الفارمدی رحمۃ اللہ باطنی نسبت کے بارے میں علامہ جامی مزید بیان فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ حضرت ابو القاسم قرغانی توسی اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشائخ کے پیشوا اور کتب تھے، ان سے بھی فیضیابی الحمدللہ حاصل ہوئی۔ آپ نے تصوف و طریقت کی جو تعلیم و تربیت ہے جامع علوم ظاہر و باطن حضرت شیخ ابو سعید بن ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی سے بھی حاصل کی، اور ان سے بھی خوب کسب فیض کیا۔ حضرت شیخ ابو سعید بن ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم شریعت و طریقت کے رازدان اور صوفیوں کے سردار تھے، اپنے وقت کے بادشاہ، اہل طریقت کے سردار اور گروہ حقیقت کے پیشوا اور امام ہیں، علوم ظاہر و باطن کے بڑے عالم اور اپنے ہم اثروں میں ممتاز منفرد تھے۔ حضرت شیخ ابو الفارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تربیت و تعلیم کی داستان بیان کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ میں اوائل جوانی میں نیشاپور میں تحصیل علم میں مشغول تھا، مجھے معلوم ہوا کہ قدوۃ الکاملین حضرت شیخ ابو سعید بن ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں،
اور واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کی زیارت کے لیے ان کی مجلس میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی میری نظر ان کے پرجمال چہرے پر پڑی میں ان پر عاشق ہو گیا اور طبقہ صوفیہ کی محبت میرے دل میں بڑھ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے مدرسے کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے دل میں حضرت شیخ ابو سعید کے دیدار کی آرزو پیدا ہوئی۔ یہ وقت شیخ کے باہر تشریف لانے کا نہ تھا اور میں نے صبر کرنا چاہا لیکن صبر بھی نہ ہو سکا اور آخرکار اٹھ کر باہر آیا۔ جب چوراہے پر پہنچا تو دیکھا کہ شیخ ایک بڑی جماعت کے ساتھ مجلس کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ شیخ اپنی جگہ پر پہنچ گئے اور میں بھی ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب چونکہ حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب شیخ کی طرف گیا اور یہ حضرت شیخ ابو سعید کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی مجلس کی طرف جانب مریدین کے ساتھ جب گئے اور میں ان کی دیدار کے لیے اس مجلس کے کونے پر بیٹھ گیا اور میرے دل میں یہی تھا کہ نہ شیخ نے مجھے دیکھا ہے اور میں جو ہے وہ شیخ کے دیدار سے اپنی پیاس بھی بجھاتا رہوں گا۔ جب شیخ اپنی مسند پر جلوہ گر ہوئے تو اچانک سے اپنے وجد کے اندر آ کر اور کرتے کا جو وہ آستین ہے وہ پھاڑنے لگے اور پھر زور سے فرما لگے ابو الفضل تم کہاں ہو، آ جاؤ۔ تو میں نے گویا کہ یہ سوچا کہ شاید حضرت جو ابو سعید بن ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ اپنے کسی ابو الفضل فارمدی فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اس نام کا کوئی اور حضرت کا کوئی مرید ہوگا کہ جن کو آپ پکار رہے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ جب تیسری مرتبہ آپ نے آواز لگائی تو لوگوں نے میری توجہ جو ہے نا وہ کروائی کہ آپ کو ہی حضرت مخاطب ہیں اور آپ کو ہی بلا رہے ہیں، آپ آگے جائیں۔ تو پھر آپ فرمایا کہ تم ہمارے لیے اس آستین کی طرح ہو، یعنی میرے بے حد قریب ہو۔ اور آپ نے حضرت ابو الفضل فارمدی رحمۃ اللہ علیہ یہ گمان کر رہے تھے کہ شاید شیخ نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن ولی تو ظاہراً جو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ نے انہیں جو تصرف اور اختیار دیا ہوتا ہے واقعتاً، جس طرح سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے کہ میں کائنات کو یوں دیکھوں کہ گویا کہ میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ تو یہ تو اتنے بڑے عظیم بزرگ تھے کہ جن سے فیض حاصل کرنے والے حضرت ابو الفضل فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ تھے۔ اور ابو الفضل فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سمجھ لیں کہ خلافتیں حاصل کی ہوئی تھیں، اور حضرت ابو الفضل فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم نقشبندیت کے بزرگ گزرے ہیں کہ ان کے مریدوں میں ہزاروں ہزار بڑے بڑے وقت کے کاملین گزرے ہیں کہ جن کے اندر امام غزالی کا نام بھی شامل ہے، اندازہ کیجئے۔ اور نہ صرف انہوں نے حضرت ابو القاسم حضرت قرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ حضرت ابو القاسم کشیری سے بھی انہوں نے فیض پایا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں رہ کر بھرپور کسب فیض کیا اور سخت ریاضت و مجاہدہ سے باطنی مراحل طے کیے۔ حضرت امام صاحب طریقت و روحانیت کی ایسی بلندی پر فائز تھے کہ ایک ہی نظر کیمیا سے دلوں کی دنیا بدل کر ولایت و قطبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتے تھے۔ حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بلند پایا علمی و روحانی شخصیت کے بارے میں صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ از آئمہ متاخرین استاد و امام و زین اسلام حضرت ابو القاسم ابو الکریم ابن حوازن کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے زمانے میں یکتا اور قدر و منزلت میں عرفہ و اشرف تھے۔ یعنی اتنے عظیم بزرگوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں داتا صاحب بھی جو ہے نا وہ لکھتے رہے کہ اتنے وقت کے بڑے جید یہ بزرگان دین تھے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے ابو الفضل فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو الفضل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جب دوات میں قلم ڈال کر نکالنے لگا تو وہ سفید نکلا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے استاد امام کشیری کی خدمت میں پہنچا اور اپنا حال عرض کیا کہ حضرت میں دوات کے اندر جیسے ہی قلم ڈالتا ہوں نکالتا ہوں تو یہ سفید ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اب جتنا تجھے علم دین حاصل کرنا تھا وہ سیکھ لیا، جتنا مقام پانا تھا پا لیا، اب اپنا مدرسے سے سامان اٹھا اور روحانی منزل طے کرنے کے لیے میری خانقاہ پر آ جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاصل ہوا اور پھر میں نے حضرت کی صحبت بابرکت میں شریعت و طریقت کے اسرار و دقائق سے واقفیت حاصل کی اور روحانی منازل طے کیے۔ حضرت امام نے مجھ پر ایسے ایسے انعام و اکرام کی بارش کرتے ہوئے خصوصی فیوز و برکات عطا کیے۔ چنانچہ ایک روز حضرت امام جو ہیں حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ بارے میں فرمایا کہ ابو الفضل فرماتے ہیں کہ حضرت ایک دن غسل کے لیے تشریف فرما ہوئے تو ان سے پہلے میں نے بالٹی پانی
پانی کی ایک ڈول جو ہے نا وہ 2-4 پانی کے اندر ڈال دی اور بھر دیے، اہتمام کر دیا۔ آپ جو ہی غسل فرما کر واپس آئے اور اپنے شاگردوں میں، جس میں بھی شامل تھا، فرمانے لگے تھے کہ آج غسل کے حوالے سے یہ اہتمام کس نے رکھا، پانی بالٹی وغیرہ کس نے بھری؟ تو مجھے یوں گمان ہوا کہ شاید ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شاید مجھے یہ ڈر تھا کہ میں نے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام کر لیا ہے، لیکن کمال جائیے کہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو 70 سال گزر گئے اس مقام کو حاصل کرتے ہوئے، اے ابو الفضل تو نے ایک پانی کے ڈول میں ہی سب کچھ حاصل کر لیا۔ گویا کہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ روحانی منازل طے کروائیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جائے۔ تو یہ واقعی نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ فیضیابی کی وہ منازل جو ہے نا وہ طے کرنے لگے کہ ان کی خدمت میں انتہائی ریاضت، وہ مجاہدے سے باطنی تربیت حاصل کرتے رہے۔ جب آپ روحانیت کے اونچے مقام پر پہنچ گئے تو حضرت امام نے آپ کو دوسرے شیخ کی بارگاہ میں جانے کی اجازت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجاہدے کے دوران مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ میں اس میں کھو گیا۔ یہ واقعہ میں نے حضرت امام سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو علی میری رسائی، حضرت ابو القاسم کشیری فرما رہے ہیں حضرت ابو الفضل کو کہ میری رسائی یہاں تک تھی، اب اس سے زیادہ اگر تو اپنی خودی کے اندر گوتہ زن ہوتا ہے اور تو پر اس طرح کی کوئی حالت طاری ہوتی ہے تو اب تجھے اگلے شیخ کی منزل طے کرنی چاہیے۔ تو پھر آپ نے حضرت ابو القاسم کرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتایا اور اجازت مرحمت فرمائی، اور آپ نے ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان بزرگ کی صحبت میں بھیجا، اور پھر آپ ان مقدس اولیاء کی خدمتوں سے فیضیابی حاصل کرتے ہوئے حضرت ابو القاسم کرغانی کی بارگاہ میں آئے، اور پھر وہاں سے وہ فیض حاصل کیا کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء بھی آپ سے فیضیاب ہوئے، جن میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے بزرگ ہیں علامہ شیخ ابو یعقوب بن یوسف حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ یعقوب حمدانی کا ذکر خیر ہم تفصیلی آگے کریں گے، لیکن مختصر یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ان سے فیضیاب حاصل کرنے والے عظیم بزرگوں میں امام غزالی کا نام بھی آتا ہے۔ یہ نابغہ دورہ حجت الاسلام علامہ محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کا نام محمد کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام ہے۔ آپ 450 یعنی 450 ہجری میں خراسان میں واقع ضلع طوس کے علاقے طائران میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی شخصیت کے بارے میں یقیناً آپ بھی باخبر ہیں، دنیا باخبر ہے۔ ان کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس دعا میں حضرت امام غزالی کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اور دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آپ کے مزار پر انوار پر خصوصی رحمت و رضوان کی بارشوں کا نزول فرمائے، اور ان کا فیض ہم تمام کو پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ذکر خیر ہوگا ہمارا وہ ہوگا شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے فیض حاصل کیا تھا اور روحانی نسبت جن کو حاصل تھی حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھی۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیجیے، یہ سلسلہ یہیں ختم ہوا۔ اگلے سلسلے میں ہم انشاءاللہ اگلے بزرگ کا ذکر کریں گے جنہوں نے ابو الفضل فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض پایا تھا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔